عمران خان پاکستان کی ایک معروف شخصیت ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بے پناہ شہرت اور عزت حاصل کی۔ انہوں نے 20 سال تک پاکستان کے لیے بے باک کرکٹ کھیلی اور متواتر کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور کامیابی کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے آج وہ پاکستان کے 22ویں پرائم منسٹر ہیں۔ ایک سپورٹس مین کے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ عمران خان 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ یہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ عمران خان کے والد کا نام اکرام اللہ خان نیازی ہے۔ اکرام اللہ خان نیازی سول انجینئر تھے۔ عمران خان پشتونوں کے نیازی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں آتا ہے ان کی پرورش ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی اور انہیں اچھی تعلیم دلوائی گئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل اسکول اور ایچیسن کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ وہاں رائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ عمران خان نے پہلا ٹیسٹ میچ 1971 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا۔ 3 سال بعد انہوں نے ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلا۔ اتفاق سے یہ میچ بھی انگلینڈ کے خلاف تھا۔ عمران خان شروع میں کوئی زیادہ اچھے کھلاڑی ثابت نہیں ہوئے۔ قومی کرکٹ ٹیم میں مستحکم کھلاڑی کے طور پر خان صاحب کا کیریئر 1976 میں شروع ہوا۔ اسی سال پاکستان نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف میچ کھیلے۔ 1978 میں پرتھ میں فاسٹ بالروں کے مقابلے میں عمران خان دنیا کے تیسرے تیز ترین فاسٹ بالر قرار پائے۔ انہوں نے 139.7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند بازی کی۔ فاسٹ بالنگ میں صرف جیف تھامسن اور مائیکل ہولڈنگ ان سے آگے تھے۔ 1982 میں عمران خان بطور فاسٹ بالر اپنے عروج پر تھے۔ اسی سال انہوں نے 9 ٹیسٹ میچوں میں 13.29 کی ایوریج سے 62 وکٹیں لیں۔ کرکٹ کی تاریخ میں ایک سال میں 50 سے زائد وکٹیں لینے والے کسی بھی بالر سے یہ ایوریج کم تھی۔ 1983 میں عمران خان فاسٹ بالر کے طور پر ICC کی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر تھے۔ عمران خان ان گنے چنے کھلاڑیوں میں سے ہیں جنہوں نے 75 ٹیسٹ میچوں میں 3000 رنز سکور کیے اور 300 وکٹیں حاصل کیں۔ ٹیسٹ کرکٹ میں عمران خان کی ایوریج 61.86 تھی، جو کہ 6 نمبر پر کھیلنے والے کسی بھی کھلاڑی سے زیادہ ہے۔ 1982 میں اپنے کیریئر کے عروج پر 30 سال کے عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے۔ ان سے پہلے جاوید میاں داد کپتان تھے۔ بطور کپتان عمران خان نے 48 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 میچ جیتے، 8 میچ ہارے اور 26 میچ ڈرا ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بطور کپتان 139 ون ڈے میچ کھیلے، جن میں سے 77 میچ جیتے، 57 میچ ہارے اور 1 میچ ٹائی ہوا۔ عمران خان کی کپتانی میں دوسرا میچ کھیلتے ہوئے پاکستان نے انگلینڈ کو ٹیسٹ میچ میں شکست دی۔ لارڈز کے گراؤنڈ پر انگلینڈ 28 سال بعد ٹیسٹ میچ ہارا۔ اپنی کپتانی کے پہلے سال میں عمران خان اپنے کیریئر کے عروج پر تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کی بہترین بولنگ کرتے ہوئے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کے خلاف 58 رنز دے کر 8 وکٹیں لیں۔ 1982-83 میں بطور کپتان عمران خان نے ایک سال میں 13 ٹیسٹ میچوں میں 88 وکٹیں لیں۔ اسی سال عمران خان کی پنڈلی میں فریکچر آیا اور 2 سال تک کرکٹ سے باہر رہے۔ 2 سال بعد عمران خان دوبارہ کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے۔ 1987 کے ورلڈ کپ کی میزبانی انڈیا اور پاکستان نے کی، لیکن دونوں ملکوں میں سے کوئی بھی سیمی فائنل سے آگے نہیں جا سکا۔ ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ 1988 میں پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے عمران خان کو دوبارہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپتانی سنبھالنے کی دعوت دی اور 18 جنوری 1988 میں عمران خان نے ریٹائرمنٹ واپس لی اور دوبارہ کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے۔ عمران خان کے کپتان بنتے ہی پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو شکست دی۔ عمران خان کہتے ہیں، یہ میری آخری بہترین بولنگ تھی۔ 1992 کا تاریخی ورلڈ کپ عمران خان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، جس میں پاکستان نے انگلینڈ کو ہرا کر ورلڈ کپ جیتا۔ جلد ہی عمران خان کرکٹ سے ہمیشہ کے لیے ریٹائر ہو گئے۔ عمران خان نے اپنے کیریئر میں 88 میچ اور 126 اننگز کھیلیں۔ انہوں نے 37.69 کی ایوریج سے 3800 رنز سکور کیے، جس میں انہوں نے 6 سینچریاں اور 18 نصف سینچریاں سکور کیں۔ ان کا سب سے بڑا سکور 136 رہا۔
بولر کے طور پر عمران خان نے ٹیسٹ کرکٹ میں 362 وکٹیں حاصل کی۔ ون ڈے میچوں کی بات کریں تو انہوں نے 175 میچ کھیلے اور 3709 رنز سکور کیے۔ ان کی ایوریج 37.69 تھی۔ ون ڈے میں سب سے بڑا سکور 102 رہا۔ عمران خان نے عالمی کرکٹ کپ 1992 کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال شوکت خانم میموریل ہسپتال ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا۔ عمران خان پاکستانی عوام کو اس ہسپتال کا بانی قرار دیتے ہیں۔ 1995 میں عمران خان نے برطانوی ارب پتی تاجر سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ جمائمہ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان ہے۔ اس شادی کا چرچا پوری دنیا میں ہوا اور عالمی میڈیا نے اس کو خاص اہمیت دی۔ 22 جون 2004 کو عمران خان نے جمائمہ کو طلاق دے دی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے انہیں وقت نہیں دے پاتے تھے۔ 8 جنوری 2015 کو عمران خان نے ریحام خان کے ساتھ شادی کی، لیکن یہ شادی زیادہ دیر چل نہ سکی۔ 30 اکتوبر 2015 کو عمران خان نے ریحام خان کو طلاق دے دی۔ 2017 کے اواخر اور 2018 کے آغاز میں کئی خبریں آئیں کہ عمران خان نے اپنے روحانی پیشوا بشرا بھٹو سے شادی کر لی ہے۔ تاہم عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر افراد اور مانیکا خاندان نے اس افواہ کی نفی کی۔ جنوری 2018 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے ایک بیان جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا بھٹو کو شادی کے لیے پیغام دیا ہے، تاہم ابھی اسے قبول نہیں کیا گیا۔ 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ عمران خان نے بشرا بھٹو سے شادی کر لی ہے۔ عمران خان نے 1996 میں سیاسی پارٹی تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 2 سیٹوں پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا لیکن ناکام ہوئے، لیکن اپنی جدوجہد اور اصول پرستی کی بدولت پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی۔ 2002 کے الیکشن میں پہلی بار عمران خان نے میاں والی سے قومی اسمبلی کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی۔ شروع میں اپنی اصول پرستی اور غیر روایتی سیاست کی وجہ سے عمران خان سیاست میں اتنے کامیاب نہیں تھے، لیکن یہ 30 اکتوبر 2011 کا لاہور کا جلسہ تھا جس میں سب کچھ بدل گیا۔ مینار پاکستان پر ہونے والے جلسے میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی اور عمران خان نے اس جلسے کو سونامی کا نام دیا۔ 25 دسمبر 2011 کو عمران خان نے کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ملک کی بڑی سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک خطرہ بن گئی۔ 2013 کے الیکشن سے قبل عمران خان نے ملک بھر میں جلسے کیے۔ ان کا آخری خطاب ویڈیو لنک کے ذریعے نشر کیا گیا۔ تب خان صاحب لاہور میں ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ دراصل 7 مئی 2013 کو الیکشن سے صرف 4 دن قبل عمران خان ایک جلسے میں سر کے بال سٹیج سے نیچے گر گئے، جس سے وہ بری طرح زخمی ہوئے۔ انہیں لاہور میں شوکت خانم ہسپتال لے جایا گیا۔ 11 مئی 2011 کو الیکشن ہوئے جس میں مسلم لیگ نون نے واضح برتری حاصل کی اور عمران خان کی پارٹی 32 قومی اسمبلی اور 93 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے ساتھ ملک کی دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی۔ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی۔ تحریک انصاف نے ملک بھر سے 149 صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں جیتیں۔ مسلم لیگ نواز 82 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ صوبہ کے پی کے میں عمران خان کی جماعت نے واضح اکثریت حاصل کی، جبکہ پنجاب میں تحریک انصاف دوسرے نمبر پر رہی۔ اتحادی جماعتوں کو ملا کر تحریک انصاف نے کے پی کے اور پنجاب میں حکومت بنائی ہے، جبکہ مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور عمران خان پاکستان کے 22ویں منتخب وزیر اعظم بنے ہیں۔ عمران خان ہمیشہ روایتی طرز سیاست کے خلاف رہے ہیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد پارلیمنٹ میں پہلے خطاب میں انہوں نے کڑے احتساب کا اعلان کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جس بیانیے پر عوام سے ووٹ حاصل کیے ہیں وہ بہت بڑا ہے، وہ یہ کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نکالیں گے اور برابری کی سطح پر تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ عمران خان کا سب سے بڑا بیانیہ کرپشن ہے۔ اس کے علاوہ ملک کا لوٹا ہوا پیسہ جو پاکستان سے باہر ٹرانسفر کیا گیا اس کو واپس لانا۔ پاکستان معاشی طور پر نہایت خراب صورتحال سے دوچار ہے اور ہماری خارجہ پالیسی بھی زیادہ فعال نہیں ہے۔ عمران خان کے سامنے مسائل کا پہاڑ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ ملک کو اس بحران سے نکال سکیں گے؟ کیا وہ پاکستان کو مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست بنا سکیں گے؟ اصل امتحان اب شروع ہو چکا ہے۔